اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا نہ کہو، رائنا کہ ہماری رعایت کرو یا ہماری طرف توجہ کرو، وقولوا انظرنا اور کہو کہ ہماری طرف دیکھ، واسمعوا اور سنو، وللکافرین اور واسطے کافروں کے عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ یعنی اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم رائنا ہماری رعایت کر مت کہو، اور انظرنا ہماری طرف دیکھ کہو، اور سنو، اور کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ رائنا یعنی ہماری رعایت کیجئے یا ہماری طرف توجہ کیجئے یا بات کو ذرا دہرا دیجئے۔ اس کے یہ معنی ہے، مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہودی بھی اس لفظ کے ساتھ آپ کو مخاطب کرتے، لیکن یہودی جو تھے نا، وہ دشمنی کی بنا پر، حسد یا عناد کی بنا پر رائنا کہنے کی بجائے زبان کو مڑوڑ دے کر رائنا کہا کرتے۔ رائنا کا مطلب ہے ہماری طرف توجہ کیجئے یا بات ذرا دہرا دیجئے، اور رائنا کا معنی ہے ہمارے چرواہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہود کی یہ شرارت بتائی اور فرمایا کہ تم رائنا کہنا چھوڑ دو، بلکہ اس کی بجائے انظرنا کہہ دیا کرو۔ تو اس کا معنی بھی وہی ہے جو رائنا کا ہے۔ تو اگر بات کو پہلے ہی توجہ سے سن لو، یعنی واسمعوا، یعنی پہلے ہی غور سے سن لو، تو انظرنا بھی کہنے کی ضرورت نہ پیش آئے، تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ اس سے یہودیوں کی دشمنی، ان کی جو طبیعت میں حسد تھا اور جو شرارت تھی، وہ صاف واضح ہے۔ مسلمانوں کو ان کے اعمال کے علاوہ ان کے الفاظ، اقوال کی مشابہت سے بھی منع فرمایا گیا، جیسا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایسے الفاظ جن میں بے ادبی یا گستاخی کا شبہ بھی پیدا ہوتا ہو، وہ استعمال کرنا درست نہیں۔ یہودیوں کی اس طرح کی ایک اور کمینگی کا ذکر حدیث میں آیا ہے کہ وہ السلام علیکم کی بجائے السام علیکم کہتے، جس کا معنی ہے تم پر موت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب میں صرف علیکہ کہنے کا حکم دیا کہ وہ تم ہی پر ہو۔ مسلم کی حدیث ہے۔ ما یود الذین کفروا، اور نہیں چاہتے یا نہیں دوست رکھتے، ود الذین وہ لوگ، کفروا جو کفر کرتے ہیں، من اہل الکتاب اہل کتاب سے، ولا المشرکین اور نہ مشرک، ان ینزل علیکم یہ کہ نازل کی جائے اوپر تمہارے، من خیر کوئی بلائی، من خیر من ربکم کوئی بھلائی تمہارے رب کی طرف سے، واللہ اور اللہ یختص خاص کرتا ہے، برحمتہ ہی اپنی رحمت، من یشاء جس پر چاہتا ہے، واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم صاحب فضل والا بہت بڑا ہے۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نہ مشرکین کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بلائی اتاری جائے، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بہت بڑا فضل والا ہے۔ یہودیوں کو اصل تکلیف تو یہ تھی کہ نبی جو ہیں آخری الزماں، ان میں کیوں مبعوث نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد اسماعیل علیہ السلام سے اور ایسی قوم میں پیدا ہوئے جنہیں یہود اپنے سے بہت کمتر اور حقیر سمجھتے تھے، اور مشرکوں کو یہ تکلیف تھی کہ ان کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام آدمی تھے، اور وہ اپنے کسی عظیم سردار کے بجائے ایک عام آدمی پر وحی کا نزول ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے، جس کی زد پر ان کے معبود، ان کے باوجداد، ان کی چودراہٹ جو تھی وہ آ جاتی تھی۔ لہٰذا یہود اور مشرکین دونوں ہی پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کے شدید دشمن تھے۔ وہ مسلمانوں کے لیے کوئی بلائی کی بات کیسے گوارا کر سکتے تھے؟ اور یہاں بلائی اور رحمت سے مراد جو بالخصوص ہے وہ نبوت ہے یا وہ احکام الہی ہیں جو مسلمانوں کی طرف نازل ہو رہے تھے۔ یہ دونوں فریق مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جاتے، اور اہل کتاب جو تھے وہ اس رحمت کو، یعنی اس خاص رحمت کو جو اللہ نے خاص
کہا کہ میں جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں کو اپنی نسل سے باہر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ فرمایا کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے خاص کرے۔ یہاں رحمت سے مراد نبوت ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ وہ نہ کسی کی عظمت کی بنیاد پر ملتی ہے، نہ نسل پر، اور نہ کسی کے کسب، محنت اور چلہ کشی پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے چنتا ہے اور لوگوں میں سے بھی۔ یہ سورہ حج کی آیت ہے۔ ما ننسخ، اور جو بھی منسوخ کرتے ہیں، من آیاتی، کوئی آیت، او ننسیہا، یا کہ بلا دیتے ہیں اس کو، نأتی بخیر منہا، تو لے آتے ہیں بہتر اس سے، او مثلہا، یا اس جیسی۔ یعنی جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ علم تعلم، کیا نہیں جانتے، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، اوپر ہر ایک چیز کے قادر ہے۔ نسخ کا معنی ہے بعد میں آنے والے حکم کے ساتھ پہلے کسی حکم کو ختم کر دینا، جیسے پہلے بیت المقدس قبلہ مقرر ہوا، پھر بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا، اور جیسے ہماری شریعت میں پہلی شریعتوں کے بہت سے احکام منسوخ کر دیے گئے۔ یہودی جو تھے نا، یہ دراصل نسخ کے منکر تھے، اس لیے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا کہ انہوں نے تورات کے بعض احکام کیوں منسوخ کیے۔ قرآن پر بھی انہوں نے اعتراض کیا کہ جب پہلا حکم اللہ تعالیٰ کا تھا اور درست تھا تو وہ منسوخ کیوں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے کئی جواب دیے۔ تو پہلے جواب کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ کا جو پہلا حکم تھا وہ در حقیقت ہوتا ہی اتنی مدت کے لیے ہے۔ نسخ اس مدت کے ختم ہونے کا اعلان ہے۔ اس وقت تک وہ پہلا حکم عین حکمت تھا، بعد میں اس جیسے یا اس سے بہتر دوسرے حکم کی ضرورت تھی تو وہ جاری کر دیا گیا۔ اب اگر ہم کائنات میں دیکھیں تو ہر وقت اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ نطفہ سے علقہ، پھر مضغہ، پھر ہڈیاں، پھر جنین، پھر بچپن، جوانی، بڑھاپا، موت اور قیامت، سب نسخ ہی کی صورتیں ہیں۔ مختلف موسم، مثلا سردی، پھر بہار، پھر گرمی، پھر برسات، اس طرح رات دن کا چکر اس کی مثالیں ہیں۔ اب دیکھیں، طبیب کا مریض کے لیے ایک نسخہ تجویز کرنا، پھر نئی صورتحال کے لیے دوسرا نسخہ تجویز کرنا بھی اس کی مثال ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پہلا نسخہ غلط تھا۔ ایک جواب اس اعتراض کا یہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنا حکم منسوخ نہ کر سکتا ہوتا تو وہ عاجز ٹھہرا، چنانچہ فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ مزید فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ بادشاہ ہی کیا ہوا جو پہلے حکم کی جگہ نیا حکم نافذ نہ کر سکے۔ اور تمہیں اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اللہ مالک الملک ہے، اور وہ جیسے چاہے حکم دے سکتا ہے، پہلے کے احکام منسوخ بھی کر سکتا ہے اور نئے دے بھی سکتا ہے۔ قرآن میں نسخ کی مثالیں کچھ ہیں، یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 181 میں فرمایا کہ اس آیت کی روح سے یہ تھا کہ میت پر والدین اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے حق میں مرنے سے پہلے وصیت کرنا فرض تھا۔ پھر جب سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ نے میراث کے حصے خود ہی والدین اور قرابت داروں کے حق میں مقرر فرما دیے تو اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا اور میت پر وصیت کرنا فرض نہ رہا، بلکہ اب وہ صرف غیر ارادی ہے، اور وہ بھی میت جو ہے نا وہ وصیت کر سکتا ہے، اور صرف وہ بھی زیادہ سے زیادہ تہائی مال تک۔ تو یہ وصیت فرض نہیں بلکہ اختیاری ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 15 میں زانیہ عورت کی یہ سزا مقرر فرمائی کہ بقیہ عمر اسے گھر میں مقید رکھا جائے، یعنی قید رکھا جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی ذکر فرمایا کہ شاید اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نئی سزا مقرر فرما دے۔ پھر جب سورہ نور جو ہے وہ نازل ہوئی، جس میں زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑے مارنے کا ذکر ہے، تو اس حکم سے پہلی سزا کا حکم اٹھ گیا، یعنی وہ منسوخ ہو گئی۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 240 کی روح سے میت کے وارثوں پر فرض تھا کہ وہ اس کی بیوہ کو 1 سال گھر سے نہ نکالیں اور اس کا خرچ برداشت کریں۔ بعد میں جب بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن مقرر ہو گئی اور یہ آیت میراث کی روح سے خاوند کے ترکہ میں بیوی کا حصہ بھی مقرر ہو گیا تو اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اب بیوہ کے حق میں تو یہ حکم ہوا کہ بس عدت کے ایام اپنے مرنے والے شوہر کے ہاں گزارے، بعد میں وہ آزاد ہے، اور اس دوران نان نفقہ بھی وارثوں کے ذمہ اور ترکہ سے ہی ہوگا، اور سال بھر کے خرچے کا مسئلہ میراث میں حصہ ملنے سے حل ہو گیا۔ شروع میں روزے کی حالت میں مغرب کے بعد سو جانے کے بعد کھانا پینا اور بیوی کے پاس جانا منع تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا،
سورۃ بقرہ کی آیت ہے کہ آؤ اور ملو ان سے اور تلاش کرو جو لکھا اللہ نے تمہارے لیے اور کھاؤ اور پیو۔ اور قبلہ کی تبدیلی بھی قرآن کے ساتھ جو ہے نا سنت کے نسخ کی مثال ہے۔ اب سنت کے ساتھ سنت منسوخ ہونے کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، سو ان کی زیارت کرو، اور میں نے تمہیں 3 راتوں سے زیادہ قربانیوں کے گوشت کو ذخیرہ کرنے سے منع کیا تھا، سو انہیں رکھ لو جب تک تمہاری مرضی ہو۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا جن سے نکاح حرام ہے، ان میں 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ پھر فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، یعنی ان کے سوا سب عورتوں سے نکاح تمہارے لیے حلال ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ اس آیت کی روح سے خالہ اور اس کی بھانجی، پھپھی اور اس کی بھتیجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا تو حرام ہو گیا، تو اس پر امت متفق ہے۔ اور بعض آیات تو احکام جنہیں باقی رکھنا مقصد نہ تھا اللہ تعالیٰ نے بلا دیے، جیسا کہ فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، سورۃ اعلیٰ کی آیت ہے کہ ہم ضرور تجھے پڑھائیں گے کہ تو نہیں بھولے گا مگر جو اللہ چاہے۔ عالم تعلم، کیا نہیں جانتے؟ ان اللہ، بے شک اللہ، لہو ملک السماوات والارض، اسی ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وما لکم من دون اللہ، اور نہیں ہے واسطے تمہارے اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ کیا تو نے نہیں جانا کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار؟ یعنی کیا تمہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ تو ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے؟ اور مزید فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ زمین و آسمان کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور وہ بادشاہ ہی کیا ہوا جو اپنی مرضی نہ کر سکے، جو پہلے حکم کی جگہ نیا حکم نہ نافذ کر سکے؟ اور اللہ جو مالک الملک ہے اور جیسے چاہے حکم دے سکتا ہے، پہلے احکام منسوخ بھی کر سکتا ہے اور نئے دے بھی سکتا ہے، لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے یہ حکم کیوں دیا اور یہ حکم کیوں منسوخ کیا، کیونکہ وہ با حکمت ذات ہے اور کوئی بھی کام اس کا حکمت سے خالی نہیں۔ ام تریدون، یا تم ارادہ رکھتے ہو، ان تسالو، یہ کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول سے، کما، جس طرح سئل موسیٰ، سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام، من قبل، اس سے پہلے، ومن یتبدل الکفر، اور جو کوئی بدل ڈالے کفر کے، بالایمانی، کفر کو ایمان کے بدلے میں، فقد ضل، پس تحقیق وہ بھٹک گیا یا گمراہ ہو گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ یعنی تم ارادہ رکھتے ہو کہ اپنے رسول سے سوال کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر کو لے لے تو بے شک وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اسلام سے متنفر کرنے کا دوسرا طریقہ جو یہود نے اختیار کیا وہ یہ تھا کہ طرح طرح کے سوالات مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے اور انہیں کہتے کہ اپنے نبی سے یہ بات بھی پوچھ کر بتاؤ، اور وہ بھی اور یہ بھی۔ یہاں اگرچہ یہ بیان نہیں ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا سوال کیا گیا، مگر پیچھے گزر چکا ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا دیکھنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور یہود نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی گستاخی کا رویہ اختیار کیا۔ چنانچہ سورہ نساء میں ہے، اہل کتاب تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتارے، سو وہ تو موسیٰ سے اس سے بڑی بات کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دکھلا۔ اللہ تعالیٰ نے گستاخی پر مشتمل سوالات کے علاوہ وحی اترنے کے زمانے میں ایسی چیزوں کے متعلق سوال سے بھی منع فرما دیا جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور یہ کام ایسے لوگ کرتے ہیں جو اطاعت و فرما برداری پر آمادہ نہیں ہوتے، اور ایسے ہی بے مقصد سوالات کرنے سے کر کے وہ مقصد ان کا عمل سے پیچھے ہٹنا ہوتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بارہا خبردار کیا کہ کیل اور کال اور بال کی کھال اتارنے کی وجہ سے پچھلی امتیں تباہ ہوئیں، لہٰذا تم ایسی باتوں سے پرہیز کرو۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔